بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات محترم، آج کے سبق میں صفحہ نمبر 49 کفر اور شرک کی باتوں کا بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات، کفر کو پسند کرنا، کسی کافر کے کفر کو پسند کرنا یہ کفر کی بات ہے، لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان کو پسند کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہے کہ میں نے ایمان والوں کے لیے ایمان کو محبوب بنایا اور ان کو ان کے دلوں میں مزین کیا۔ تو اپنے ایمان کو، اپنے ایمان سے نفرت کرنا یا اس کو ناپسند کرنا اور کفر کو اچھا سمجھنا یہ کفر کی بات ہے۔ کفر کی باتوں کو اچھا جاننا، کافر جو باتیں کرتے ہیں کفریہ، جو بتوں کی تعریف کرتے ہیں یا جو اور کفریہ باتیں کرتے ہیں ان کو اچھا جاننا، یہ بھی کفر کی بات ہے، مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا، یعنی کسی دوسرے سے کہنا کہ مجھے کفر کی باتیں یا کفریہ باتیں کراؤ اور وہ اس کو سن کر اچھی لگے، تو یہ بھی کفریہ کام ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلانی بات حاصل ہو جاتی۔ بعض اوقات انسان اس طرح کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی کافر کو دنیاوی طور پر مالدار خوشحال دیکھ کر اس کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم پر یہ جو مصیبتیں ہیں یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہیں۔ تو اس طرح اگر کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہو جائے تو یہ بھی کفریہ بات ہے، اس سے ایمان زائل ہونے کا خطرہ ہے۔ اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کہنا، خدا کو بس اسی کا مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا، خدا کو ایسا نہ چاہیے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا، تو اس طرح کی باتیں یہ کفریہ باتیں ہیں، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خدا اور رسول کے کسی حکم کو برا سمجھنا، اس میں عیب نکالنا، اللہ اور رسول نے کسی چیز کا حکم دیا، مثلا غسل جنابت کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اس کو برا سمجھنا یا اس میں عیب نکالنا، جیسے سود سے اللہ نے منع کیا، بت کی عبادت سے منع کیا یا کسی بات کا حکم دیا تو اس میں عیب نکالنا یا اس کو برا سمجھنا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، کسی نبی کی تحقیر کرنا، جیسے آج کل یہ فرانس وغیرہ میں کارٹون بنتے ہیں یا کچھ خاکے بنتے ہیں، یا اس طرح فرشتوں کی تحقیر کرنا یا اللہ تعالیٰ کی تحقیر کرنا، اس سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ان کو عیب لگانا، کسی نبی یا فرشتے پر عیب لگانا، ان جسمانی یا روحانی طور پر ان میں کوئی عیب نکالنا، کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت ضرور خبر رہتی ہے، حالانکہ سب حال کی ہر وقت جس کو خبر رہتے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نجومی، پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فال کلوانا پھر اس کو سچ جاننا، یہ بھی کفر کی بات ہے۔ مستقبل کا یا غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اس کے سوا کسی نجومی، پنڈت، عامل، پیر، فقیر کسی کو نہیں ہوتا۔ کسی بزرگ کے کلام سے فال دے کر اس کو یقینی سمجھنا، یہ بعض اوقات لوگ قرآن کے کسی صفحے پر ہاتھ رکھ کر اس سے کوئی فال نکالتے ہیں یا کسی گلستان سعدی یا کسی اور بزرگ کے کلام سے فال نکالتے ہیں، پھر اس پر جو بھی بات وہاں سے نکلے اس کو یقینی سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ کفریہ باتیں ہیں۔ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں پیر بابا را مدد شاہ، یا بعض اور مختلف مزار والوں کو آوازیں دیتے ہیں، تو اس طرح ان کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی، یہ کفریہ باتیں ہیں۔ کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اگر میں اس کی بات نہ مانوں گا تو یہ قادر ہے اور اس کو اختیار ہے کہ یہ مجھے نقصان دے گا، نہیں، نفع نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان نفع نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو، لیکن
اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان اور جن مل جائے کسی کو نفع دے اور اللہ نہ دے تو نہ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، اور اگر سارے مل کر انسان کو نقصان دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں دے سکتے۔ کسی سے مرادیں مانگنا، اپنی تمام مقاصد اور حاجتیں صرف اللہ سے مانگنا، کسی اور سے مانگنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ روزی اولاد مانگنا، کسی سے رزق مانگنا یا کسی سے اولاد مانگنا، یہ کچھ لوگ پیر فقیروں یا مزاروں پر جاتے اور مانگتے ہیں اس سے۔ کسی کے نام کا روزہ رکھنا، روزہ صرف اللہ کے نام کا رکھا جاتا ہے۔ کسی کو سجدہ کرنا، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یا چڑھاوا چڑھانا، جیسے اللہ کے نام پر جانور لوگ ذبح کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور چھوڑنا یا چڑھاوا چڑھانا، جیسے بت پرست جو ہے وہ بتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑتے تھے جس پر سواری اور دودھ حرام کرتے تھے، یا وہ بتوں کے نام پر بتوں کے آستانوں پہ ذبح کرتے، یا آج کل لوگ پیر فقیروں کسی کے آنے پر کرتے ہیں، یا کسی مزار کا منت مانتے ہیں کہ وہاں پر جا کر یہ چیز جو ہے یہ ذبح کروں گا، تو یہ چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کے نام کی منت ماننا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، کسی کے نام کی منت ماننا، کہ یہ کہنا کہ فلاں کے نام پر اگر میرا یہ کام ہوا تو فلاں کے نام پر میں ایک دیگ پکاؤں گا یا ایک بکری ذبح کروں گا، تو اس طرح یہ چیزیں یہ کفری اور شرکیہ باتیں ہیں۔ کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، مزارات پہ آپ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، یا بعض مختلف اس طرح کے اڈے ہوتے ہیں۔ خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدم رکھنا، جیسے ہمارے ہاں آج کل شادی غمی میں یہ بہت ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں رسم کو مقدم رکھتے ہیں، یا اللہ کے مقابلے میں کسی خاندان کے بڑے کی بات کو مقدم رکھتے ہیں، اگرچہ وہ بات کفریہ ہو، شرکیہ ہو، اس سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو۔ کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا، یہ بھی شرکیہ باتیں ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تصویر کی طرح کھڑا رہنا یعنی بالکل خاموش، جیسے نماز میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کسی کے سامنے، یہ بھی کفریہ اور شرکیہ باتیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔